آج میں آپ کو ملوانے لایا ہوں جیکب منظور سے، جنہوں نے اردو میں ماسٹرز کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ایسی آئی ٹی سکلز سیکھی ہیں کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک اپنی کمپنی رن کر رہے ہیں آئی ٹی کی، اور پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھ کر امریکہ میں ڈاکٹرز کو، پیشنٹس کو اور انشورنس کمپنیوں کو آپس میں کنیکٹ کروا رہے ہیں اور اس سے ماہانہ لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ظاہر بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جیکب بھائی، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم یہاں سے پاکستان سے امریکہ میں مقیم جو ڈاکٹرز ہیں، وہاں کے لوکل ہیں یا یہاں سے گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم یہ سمجھ لیں اکاؤنٹ ریسیویبل کا کام کرتے ہیں۔ آسان اور سادہ الفاظ میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ہماری لاہور کی زبان میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے گرائی کرتے ہیں۔ اگرائی کریں؟ ہاں، اگرائی کرنے سے تو ہمیں ذرا اور بھی ایزی سمجھ آ رہا ہے کہ آپ مطلب جو پرانے ادھار رہتے ہیں وہ لینے جاتے ہیں۔ جی ہم لینے نہیں جاتے، بلکہ البتہ ہم یہاں سے کالز وغیرہ کرتے ہیں تاکہ جو انشورنس کی طرف پیشنٹس کی پینڈنگ پیمنٹ ہیں اور جو کلائنٹ نے جو سروسز پہلے سے دے چکے ہوئے ہیں، ان کے عوض ہم پیمنٹ ریسیو کر تو ڈاکٹرز کو دے سکیں۔ اچھا، آپ لاہور میں بیٹھ کے امریکہ میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انشورنس کمپنیوں کو اگرائی کر کے دے رہے ہیں، پیسے لے کر دے رہے ہیں، تو فزیکلی تو آپ کبھی بھی نہیں وہاں پر گئے، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیا سارا دماغ کا کھیل ہے، آئی ٹی کی وجہ سے ہے؟ کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں سارا کچھ؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑا عام مقولہ ہے جیسے گلوبل ولیج۔ تو جب سے انٹرنیٹ کا آغاز ہوا ہے تب سے بہت سارے دروازے کھلے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ اور بہت سارے آئی ٹی کے ایسے کام ہیں جو ہم یہاں سے بیٹھ کر سکتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو کام ہے ہم یہاں سے جو ہے لنکڈ ان کے تھرو اپنے کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں، اپنی ویب سائٹس کے تھرو کلائنٹس کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جو ہے نا ہماری اسکلز کے بہا پر ہمیں جو اپنا بزنس ہے وہ آؤٹ سورس کر سکیں۔ اچھا جیکب بھائی، آپ نے جو اسٹڈیز کی ہیں وہ کس سبجیکٹ میں کی ہیں، کس فیلڈ میں کی ہیں، کب تک آپ پڑھائی کرتے رہے؟ میں ماسٹرز ان اردو ہوں، میرے استاد جی نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا۔ ریلی آپ اردو میں ماسٹرز کر کے یہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں اردو میں ماسٹرز کر یہ کام کر رہا ہوں۔ اردو میں ماسٹرز کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں اردو میں جو ہے نا کتابیں لکھ سکوں، لیکن وہ کیونکہ پورا نہیں ہو سکا یا میں ابھی تک اس پر کام شروع نہیں کر سکتا۔ البتہ جو ہے اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لیے یا اپنا سورس آف انکم چلانے کے لیے میں نے یہ کام شروع کیا اور پھر یہ میرا بزنس بن گیا۔ ایج کتنی ہے آپ؟ آئی ایم رائٹ ناؤ 27 ہے۔ اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں آئی ٹی والا؟ میں 2019 سے کام کر رہا ہوں، گزشتہ 7 سالوں سے۔ اچھا، تو یہ جو آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ آئے، اب آپ کا بیک گراؤنڈ لنگوسٹکس کا ہے، آپ اردو میں ماسٹرز کیا ہوا تھا، آئی ٹی کی طرف شفٹ ہونا بڑا مشکل لگتا ہے، اردو والے بچوں کو تو انگریزی سیکھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ آپ اپنی یہ کہانی سمجھائیں، ہمیں بتائیں کہ کس طرح آپ آئی ٹی کی طرف آپ کا رجحان ہوا اور کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ اسکلز جو ہے نا وہ اپنے اندر انوالو کرنے میں، ان کو سیکھنے میں، لرن کرنے میں، کہ آپ یہ کام کر سکیں؟ دیکھیے جی، میں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا فضل ہے اور خدا چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے جو ہے نا کچھ اور جابز بھی کی، لائک میں ایک شاپ پر کام کرتا تھا، پھر ایک شاپ پر میں ایز مینیجر کام کرتا تھا۔ تو بس ہمارے یہاں پر جو ہے نا عام طور پر شاید آپ نے بھی کبھی اپنی ای میل استعمال نہ کی ہو، لیکن ہمارے یہاں پر ای میلز استعمال کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ ہم صرف یوٹیوب کے لیے جی میل بناتے ہیں، یا اپنا جو لوگ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں وہ لوگ اپنے ای میلز پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو اٹ واز اراؤنڈ اباؤٹ 2019 مجھے ایک ای میل موصول ہوئی، اس وقت میں جاب لیس تھا۔ میں نے 2 دن پہلے اپنی جاب سے جو ہے نا ان کو کہہ دیا تھا کہ جی میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ تو 2 دن بعد مجھے میرے مینیجر صاحب تھے، ان کا مطلب جنہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا، انہوں نے مجھے ای میل کیا کہ ہم آپ کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں تھرو یور سیل فون، اور ہم آپ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا سی وی ہمارے پاس آیا تھا۔ تو ان سے میری ای میل پر کمیونیکیشن ہوئی، میں نے ان سے بات کی۔ میں نے 2019 میں جیل روڈ پر میرا دفتر تھا، تو جیل روڈ جا کر میں نے جو ہے نا کام شروع کیا۔ کون سا کام تھا؟ بالکل یہی میڈیکل بلنگ۔ تو میں نے وہاں جیل روڈ سے یہ کام شروع کیا، اور وہاں اس کمپنی کا نام براوو سروسز تھا۔ تو وہاں پر 2 ہفتہ کام کرنے کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اگر فیوچر میں کوئی کام کروں گا تو یہی کروں گا۔ 2 ہفتے میں کر لیا؟ جی بالکل، میں آئی ہیو میڈ اپ مائی مائنڈ کہ میں جب بھی کروں گا اپنا بزنس کروں گا، کوئی ایسا کام سیکھوں جس میں جو ہے نا میں آگے گرو کر سکوں یا میں اپنا بزنس کر سکوں۔
اگرچہ کہ وہ شاید ایک چھوٹی سی دکان ہو، لیکن میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا تھا. اب آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، آڈینس کو یہ سن کے بڑا لطف آتا ہے کہ وہ لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے. آپ کتنا کو ارن کر لیتے ہیں اپنے اس بزنس؟ میں اچھا ارن کر لیتا ہوں، اس سے جو ہے پاکستان کی اکانومی کے حساب سے اب اچھا گزارا ہو جاتا ہے. مطلب میں چلیں آپ سے ایگزیکٹ نہیں پوچھتا، یہ غلط بات ہے، کہتے ہیں نا مرد سے اس کی تنخواہ اور عورت سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک 17 گریڈ کا لیکچرر ہے، اس کی تنخواہ ہوتی ہے لگ بھگ 1 لاکھ روپے، اس سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی؟ 2-1 ہوں تو پھر ہو جاتی ہے. ارے واہ ماشاء اللہ، یہ سارا کچھ آپ خود کر لیتے ہیں؟ جی خود بھی ہیں، اور یہ پھر پیچھے بچے ہیں بیٹھے ہیں، وہ امپلائیز ہیں، وہ کام کرتے ہیں. اچھا، مطلب آپ نہ صرف خود ارن کر رہے ہیں، پہلے تو بات یہ کہ 2 پروفیسروں جتنا ارن کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں، کمپنی میں اور بھی امپلائیز رکھے ہوئے ہیں؟ جی بالکل. کتنے لوگ ہیں؟ ابھی تو 4 لوگ ہیں. 4 لوگ ہیں. تو یہ کس ٹائم پہ آپ کام کرتے ہیں سارے مل کر؟ ہم شام 6 سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں، رات 3 بجے تک. یہ رات کے وقت کام کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی کیونکہ جس وقت یہاں پر رات ہوتی ہے اس وقت امریکہ میں دن ہوتا ہے، اس لیے ہم رات کو کام کرتے ہیں. تو پھر تو آپ سنڈے اور سیٹرڈے دونوں دنوں کی چھٹی کرتے ہوں؟ جی بالکل. ہمارے کام میں سنڈے اور سیٹرڈے دونوں دنوں کی چھٹی ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں نا ایون لائک بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی اسٹڈیز ایون کیمسٹری میں کر چکے ہیں یا بایولوجی میں کر چکے ہیں یا ایون کمپیوٹر سائنس میں کر چکے ہیں، بٹ انہیں سمجھ نہیں آتی، ہونو نہیں آتی کہ وہ کس طرح آئی ٹی کی فیلڈ میں ایکسیل کریں. آپ کیونکہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو پاکستان کے بے روزگار بیٹھے ہیں ان کو اس طرح ایڈوائز کریں کہ وہ اپنا اسٹارٹ اپ لے سکیں اس طرح کا جس طرح آپ نے لیا. آئی ووڈ ایڈوائز کہ پہلے تو پیرنٹنگ ایسی ہو جو بچوں کو بچپن سے ہی بتا دیں، سکھا دیں، یا اپنے ریسورسز کے حساب سے انہیں بتایا جائے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا ان کے لیے مناسب ہے. اور پھر اس کے بعد بچوں کو خود اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، کس چیز کا زیادہ اسکوپ ہے. آج کل کافی یوٹیوب ایک سب سے بڑی آج کل کے جو دور میں ہے وہ درس گاہ ہے، فری میں آپ کافی سارے کورسز فری میں یوٹیوب سے کر سکتے ہیں، جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے اور ویب ڈیزائننگ ہے. ابھی میرے جو استاد ہیں، وہ میرے مینٹر ہیں میڈیکل بلنگ میں، جنہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم ہائر کیا تھا، ان کا یوٹیوب چینل ہے. وہ یہی بزنس جو ہے نا یوٹیوب پر بھی سکھاتے ہیں، لوگوں کو کنسلٹنسی دیتے ہیں. انہوں نے مجھے بھی ایڈوائز دیا کہ میں بھی لوگوں کو سکھایا کروں کہ یہ کاروبار میڈیکل بلنگ کا کیسے کر سکتے. کس نام سے ان کا ہے؟ ان کا نام چینل کا نام ای برینز کنسلٹنٹ ہے. ای برین کنسلٹنٹ. اچھا مجھے ایک یہاں سے بڑی اچھی بات جو ہے وہ یاد ہے، جب آپ نے فرسٹ ٹائم یہ کمپنی جوائن کی بریوو سروسز، تب آپ کی تنخواہ کتنی تھی اور جب چھوڑی تو تب کتنی تھی؟ میں نے جب فرسٹ ٹائم براوو سروسز جوائن کی، میں جو کیش مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ 13,500 تھی. 2019 میں؟ جی 2019 میں. اور جب چھوڑی اس وقت؟ جب چھوڑی تھی تب اراؤنڈ 25 تھی. 25 تھی. اور چھوڑنے کے بعد اگلے ہی مہینے سے آپ 1 پروفیسر جتنا کما رہے تھے جو 2 جتنا؟ نہیں، میں اس کے بعد پھر میں نے کچھ اور کمپنیز میں بھی جاب کی، اور لاسٹ جو میری جاب تھی وہ اراؤنڈ 80K میں جو ہے ارن کر رہا تھا، جو میری لاسٹ جاب تھی. تو اس کے بعد تو پھر آپ کو کیا کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی؟ جی اس کے بعد پھر میں نے اپنا خدا کے فضل سے کاروبار شروع کیا، اور میں گھر سے یہ کام کرتا تھا. تو پھر آہستہ پھر میں نے اپنا جو ہے سارا سیٹ اپ لگایا اور سارا دفتر شفتر وغیرہ آیا، اور اس طرح پھر ہم نے ایک سلسلہ جاری کر دیا. اردو تو کہیں پیچھے رہ گئی؟ نہیں، اردو پر میں چاہتا ہوں کہ میں کام کروں. جو بکس ہیں، دینی کتب جو ہیں جو انگلش میں ہیں، ان کو جو ٹرانسلیٹ کیا کروں گا. یہ جو فیلڈز آپ جس پہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ میں پاکستان 4-5ویں نمبر پہ جو ہے اس کی سروسز کر رہا ہے اوور آل ان دا ورلڈ. سو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں اوور پاپولیٹڈ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ رش ہو گیا ہے؟ پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارا مطلب جو نئے نوجوان ہیں وہ اس فیلڈ میں جا کے کام نہیں کر سکیں گے. دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلی بات تو یہ کہ پاپولیشن اور سروسز کا جو کام ہے وہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. امریکنز ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سستی اور معیاری سروسز ہائر کریں. ہم سے پہلے وہ بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے یہ سروسز لیتے تھے. اب کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا معیار کافی اوپر ہے، فلپینز کا معیار کافی اوپر ہے، اور وہ زیادہ پیسے جو ہے نا ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن بنسبت ان کے دوسرے کنٹریز کے ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ سستا اور معیاری کام کرنے کے لیے جو ہے آج کل کافی جانے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام ایک عرصہ تک جو ہے نا
چلتا رہے گا. اور پھر یہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرح ہے کہ کچھ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں, پرانے لوگ چلے جاتے ہیں اور نئے لوگوں کی جو ہے ہائرنگ ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں آؤٹ سورسنگ کے لیے, جن میں کافی سارے جو نوجوان ہیں یا کافی سارے جو بزنس مین ہیں وہ اپنی سروسز کو ایکسل کر سکتے ہیں. نہ صرف میڈیکل بلنگ ہے بلکہ ٹرانسکرپشن کی سروسز ہیں, پھر جو سروسز جو گڈس پرووائڈنگ ہے, لائک آپ میڈیکل اکوپمنٹ سیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ویب ٹرانسکرپشنس کیا ہیں؟ ٹرانسکرپشن میں اس طرح ہے کہ جو ڈاکٹرز آپریشن کے دوران یا کنسلٹیشن کے دوران جو آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں ان کو جو ہے نا ورڈ پر لکھا جاتا ہے, ایک ڈاکومنٹ بنایا جاتا ہے, تو اسے ٹرانسکرپشن کہا جاتا ہے. یہ کام بھی ہو رہا ہے اور اس کو لوگ کر رہے ہیں یہاں سے پاکستان؟ جی, پاکستان میں یہ ایک عرصہ دراز سے یہ کام ہو رہا ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ اپنا آئی ٹی کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, فری لانسنگ شروع کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ان کی باتیں آپ کو بہت زیادہ ممد و معاون ثابت ہوں گی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.